ہدف کی تعریف یہ ہے کہ ہدف ایک اچھے مقصد کو حاصل کرنے کا اس وقت تک مسلسل تعاقب ہے جب تک وہ مقصد حاصل نہیں ہو جاتا۔ اہداف کیوں بنائے جاتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زندگی میں ترقی کو ناپنے اور غیر معمولی کلیئرٹی پیدا کرنے کے لیے اہداف بنائے جاتے ہیں۔ اچھا مقصد، ہدف ایک اچھے مقصد کے حصول کا نام ہے جس کے حصول پر آپ کے علاوہ دوسروں انسانوں کو بھی فائدہ پہنچے۔ جب ہدف ایسا ہو تو اس کے حصول میں مشکلات کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں عبداللہ عابد، گزشتہ 12 سالوں سے ٹیچنگ اور ٹریننگ سے وابستہ ہوں۔ انشاءاللہ آج ہم جے کینفیلڈ کی کتاب دی پاور آف فوکس کے ایک چپٹر کا خلاصہ بیان کریں گے۔ خلاصے کا عنوان ہے اپنے اہداف کیسے بنائیں۔ اگر آپ واقعی اپنے ویژن کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو صحیح طریقے سے اہداف مقرر کرنے پڑیں گے، اور اپنے اہداف کو صحیح طریقے سے بنانے کے لیے اس ویڈیو کورس کو مکمل دیکھنا ضروری ہے۔ اور اس کورس کا ہدف یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کورس کے اختتام پر آپ اس قابل ہوں گے کہ اپنے طویل المدتی اہداف یعنی لانگ ٹرم گولز بنا سکیں گے، اور ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے آسان طریقے بھی سیکھ سکیں گے انشاءاللہ۔ ہم آپ کو اس کورس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک بات یاد رکھ لیجئے، میرے 12 سالوں کے تجربے کے مطابق 2 قسم کے لوگ اس کورس سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ نمبر 1، وہ لوگ جو اس کورس کو دوسروں کو پڑھانے کا قصد کرے۔ تو آپ کمنٹس میں ہمیں بتائیے کہ آپ کا ارادہ ہے انشاءاللہ اس کورس کو پڑھانے کا۔ اور دوسرے قسم کے وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو لوگ کورس کو اس انداز سے سیکھے کہ پہلے پورے موضوع کو سمجھنے کی نیت سے غور سے سنے، اس کے بعد موضوع کو مکمل طور پر سمجھے، اور اس کے بعد فیصلہ کرے کہ کہیں گئی باتیں درست ہے یا غلط۔ یعنی پہلے سے فیصلہ نہ کرے کہ کہیں جانے والی بات غلط ہے یا درست، جسے ہم انگریزی میں پری ججمنٹ کہتے ہیں۔ یعنی پری ججمنٹ کے بغیر جب آپ اس کو سنیں گے اور سمجھیں گے تو سب سے زیادہ فائدہ آپ کو ہوگا انشاءاللہ۔ اب سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ اہداف کیوں بنائے جاتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زندگی میں ترقی کو ناپنے اور غیر معمولی کلیئرٹی پیدا کرنے کے لیے اہداف بنائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر 2 افراد ہیں، ان میں سے ایک کا نام احمد ہے اور دوسرے کا نام چلو ہے۔ چلو ایک فرضی نام ہے، اور دونوں کی عمر 35 سال ہے، اور دونوں چاہتے ہیں کہ ان کی صحت اچھی ہو، لیکن احمد اپنے لیے اہداف مقرر کرتا ہے اور چلو اہداف کا تعین نہیں کرتا۔ یعنی احمد کا ویژن ہے اچھی صحت، اور انہوں نے کیسے اہداف مقرر کی ہے ذرا غور سے دیکھیے۔ وہ کہتا ہے کہ وزن 75 کلو ہو، اور میرا نبض 68، کولیسٹرول 140، اور جسمانی چربی کا تناسب 14% ہو، اور اسی طرح برداشت یعنی انڈیورنس 5 کلومیٹر دوڑ سکتا ہو اور 8 کلومیٹر تیز چل سکتا ہو۔ تو یہ احمد کے اہداف ہیں اس ویژن کے حصول کے لیے، یعنی اچھی صحت۔ اور جب چلو سے پوچھا گیا کہ آپ کا ویژن کیا ہے تو اس نے کہا اچھی صحت۔ تو پھر پوچھا گیا کہ آپ کے اہداف کیا ہے کہ اچھی صحت ہو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی کالو، کیسی بھی سولو، کوئی اہداف مقرر نہیں کیے۔ اب میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پین اور کاغذ اٹھائیے اور ایک مشق کیجئے، اور مشق یہ ہے کہ اہداف مقرر کرنے کی وجہ سے ان دونوں افراد کی زندگیوں پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ تو اس مشق کو کرنے کے لیے آپ احمد اور چلو کی ایکٹیویٹیز اور سرگرمیوں کو نوٹ کریں گے۔ مثلا احمد غذا میں کیا کیا چیزیں کھائیں گے اور چلو غذا میں کیا کیا چیزیں کھائیں گے۔ اسی طرح احمد ورزش کتنا کریں گے اور چلو ورزش کریں گے بھی کہ نہیں، اور اسی طرح احمد کی طرز زندگی
کیا ہوگی، مطلب کب سوئے گا، کب جاگے گا، وغیرہ وغیرہ، اور احمد کی طرز زندگی یعنی لائف سٹائل کیا ہوگی، یعنی وہ رات کو کب سوئے گا اور صبح کب جاگے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ اس ایکٹیویٹی کو کر کے ہمارے ساتھ کمنٹس میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ اب ایک اور مشق ہے، اس کے لیے بھی آپ پن اور نوٹ بک اٹھائیے گا اور آپ سے میں چند سوالات کروں گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کس کے ذہن میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ کتنا اور کب سونا ہے، کتنا اور کیا کیا چیزیں کھانی ہیں، اور کب اور کیا ورزش کرنی ہے؟ تو آپ لکھیے اور کمنٹس میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ نیکسٹ سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر محنت کے باوجود بھی وہ اپنے اہداف تک نہیں پہنچ پائے تو اگلے 5 سال میں اچھی صحت کے زیادہ امکانات کس کے ہوں گے، احمد کے یا چلو کے؟ نیکسٹ سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کے خیال میں ہمارے معاشرے میں کتنی فیصد لوگ احمد اور کتنی فیصد لوگ چلو کی طرح ہوں گے؟ اور نیکسٹ سوال یہ ہے، آپ کے خیال میں ان دونوں میں آپ کس کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، احمد کی طرح یا چلو کی طرح؟ اور محترم ناظرین، آپ سے نیکسٹ سوال میرا یہ ہے، آپ کس کی طرز زندگی پر چلنا چاہتے ہیں، احمد یا چلو؟ اور نیکسٹ سوال آپ سے یہ ہے، آپ کیوں احمد یا چلو کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ میرے پیارے ناظرین، آپ سے نیکسٹ سوال یہ ہے کہ اس مشق کی بنیاد پر کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اکثر لوگ واضح مقصد زندگی نہیں رکھتے، ہاں یا نہیں؟ اور میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ اس مشق کی بنیاد پر کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کے جس جہت یعنی ایریا میں جتنی کلیئرٹی ہوگی، اس جہت میں کامیابی کے امکانات اتنی ہی زیادہ ہوں گے؟ تو آپ جواب میں لکھیے ہاں یا نہیں۔ یہ تمام جوابات آپ ہمارے ساتھ کمنٹس میں بھی شیئر کر سکتے ہیں اور واٹس ایپ پہ بھی آپ ہمارے ساتھ مزید ڈسکشن کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہدف یعنی گول کی تعریف کی طرف۔ تو ہدف کی تعریف یہ ہے کہ ہدف ایک اچھے مقصد کو حاصل کرنے کا اس وقت تک مسلسل تعاقب ہے جب تک وہ مقصد حاصل نہیں ہو جاتا۔ اگر آپ اس تعریف کو غور سے پڑھیں تو اس سے چند اہم تصورات یعنی کنسپٹ کی طرف رہنمائی ملتی ہے۔ مثال کے طور پر مسلسل یعنی آن گوئنگ پروسیس، یعنی ہدف کا حصول ایک مسلسل عمل ہے جس کے لیے وقت بقدر ہدف درکار ہوتا ہے، نہ کہ فوری نتیجے کی امید رکھنا۔ اب اس تاریخ میں اب اگلا جو کنسپٹ ہے وہ ہے تعاقب۔ لفظ تعاقب اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہدف کے حصول میں مشکلات اور رکاوٹیں ضرور آئیں گے، لیکن آپ اپنے اہداف کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، تمام رکاوٹوں کو سر کرنے کی سر توڑ محنت کریں گے اور ہمت نہیں ہاریں گے۔ اگلا جو تصور ہے وہ ہے اچھا مقصد۔ ہدف ایک اچھے مقصد کے حصول کا نام ہے جس کے حصول پر آپ کے علاوہ دوسروں انسانوں کو بھی فائدہ پہنچے۔ جب ہدف ایسا ہو تو اس کے حصول میں مشکلات کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگلا جو تصور ہے وہ ہے تکمیل۔ تکمیلی ہدف اس بات کا اشارہ کرتا ہے کہ آپ کا ہر عمل اور سرگرمی آپ کو ہدف کی تکمیل کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ ہر حال میں اپنے ہدف کو حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں ایک نکتے کی بات ہے وہ نوٹ کیجئے، اور وہ یہ کہ ہدف حاصل کرنا اتنا آسان بھی نہیں، لیکن کامیاب زندگی کے لیے اہداف کا تعین اور کوشش ناگزیر ہے۔